बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन RPO साहिवाल महबूब रशीद का दौरा पाकपतन। DPO ऑफिस पाकपतन में पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने DPO ऑफिस पाकपतन का विजिट किया। RPO साहिवाल ने DPO पाकपतन तारक वलायत के खमरा DPO ऑफिस पाकपतन में पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शाहदा नूरीन, SDPOs और SHOs ज़िला हज़ा ने शिरकत की। RPO साहिवाल ने मीटिंग में मौजूद तमाम पुलिस अफसरान को हदायत की कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मज़ीद मौसर बनाया जाए और मंशियात फरोशी में मुलव्विस अनासर को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। इसके अलावा गिरफ्तार मंशियात फरोशों को और प्रोफेशनल प्रोसिक्यूशन से कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए। इश्तहारी मुजरमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। इश्तहारी मुजरमान की गिरफ्तारी से जराइम की शरह में कमी वाक़या होती है। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करे और इन मुकदमात में नामजद मुलज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। डकैती के मुकदमात में मुलव्विस डकैतों और साबिका रिकॉर्ड याफ्तगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाएँ। इश्तहारी मुजरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। इश्तहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद तकनीकी ज़राए इस्तेमाल किए जाए ताकि गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। RPO का मज़ीद कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन पर पंजाब पुलिस में करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्शन में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे नुमाइंदे शजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में नाबालिग बेटी की शादी करने पर वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ का नोटिस। 4 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट बहावल नगर पहुँच गई। शेल्टर होम में मुतासरा बच्ची से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ज़िली अफसरान भी मौजूद थे। बहावल नगर में हकीकी वालिद ने अपनी शादी के लिए अपनी नाबालिग बेटी की शादी 45 साला सोना नामी शख्स के साथ कर दी। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट बहावल नगर पहुंच गई। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज़ भट्ट ने शेल्टर होम में मुतासरा बच्ची से मुलाकात की। मुतासरा बच्ची के बयान की तहकीकात के बाद 4 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद ने अपनी शादी के लिए अपनी 9 साला नाबालिग बेटी की शादी 45 साला सोना नामी शख्स के साथ कर दी थी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरा बच्ची को हर मुमकिन तरीके से इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर आज बहावल नगर पहुंची हूँ। मुतासरा बच्ची की कफालत के लिए पंजाब हुकूमत बेहतरीन इक़दाम करेगी। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। मर के भी चैन न आया तो किधर जाएंगे। चिश्तियाँ में कब्ज़ा माफिया सरगर्म। सरकारी ज़मीनों के बाद बाअसर कब्ज़ा माफिया ने आखिरी आरामगाह को भी ना बख्शा। कब्ज़ा माफिया ने इंतज़ामिया के अशेरबाद से कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। चिश्तियाँ इंतज़ामिया की मिली भगत से कब्ज़ा माफिया सरगर्म होने लगे। कब्ज़ा माफिया ने सरकारी ज़मीनों के बाद कब्रिस्तान पर भी कब्ज़े करना शुरू कर दिए। बाअसर कब्ज़ा माफिया ने इंतज़ामिया की मिली भगत से कब्रों को मसमार करके कब्ज़ा कर लिया। इलाका मकीनों का कब्ज़ा माफिया के खिलाफ एहतजाज। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बाअसर कब्ज़ा माफिया और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे नुमाइंदे शजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट सनेटिका मोड़ बहावल नगर की माह अगस्त में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बहावलपुर रीजन में पहले नंबर पर रही। पेट्रोलिंग पोस्ट सनेटिका मोड़ ने माह अगस्त में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कुल 8 FIR दर्ज की, जिसमें 2 FIR आइस नशा की दी, 2 FIR नाजायज़ असला की दी, 1 FIR चोरी का मोटरसाइकिल बरामद की दी, 1 FIR गैर कानूनी LPG सिलेंडर गाड़ी पर दी, 2 FIR ओवरलोडिंग एक्सल लोडिंग मैनेजमेंट की दी, 2 अदालती मफरूर को गिरफ्तार करके थाने के हवाले किया, 1 इश्तहारी B कैटेगरी को गिरफ्तार करके थाना सदर पाबंदे सलासल किया। इन गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया। 14 मुख्तलिफ परेशानी में मुब्तला लोगों को रोड पर मदद फ्राहम की गई। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग बहावल नगर नईम अब्बास ने पोस्ट के तमाम स्टाफ को शाबाश दी और SP पेट्रोलिंग बहावलपुर रीजन से तमाम स्टाफ के लिए CC3 सर्टिफिकेट की सिफारिश भी की।
اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت سے، جہاں لاہور بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس لاہور بار کے صدر منیر حسین بٹی کی زیر قیادت ہوا۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری، بار سیکرٹری اور تمام ممبران نے شرکت کی۔ کمیٹی نے حکومت پنجاب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے 6 مطالبات کر دیے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا جائے اور بار ایسوسی ایشن کا عدالتوں کے متنازع نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پھر میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ اس سے پہلے بھی متنازع نوٹیفیکیشن کے حوالے سے 370 دن سے زائد وکلاء کی لاہور سمیت پنجاب بھر میں مکمل ہڑتال رہ چکی ہے۔ متنازع نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تمام واقعات، تشدد، لاٹھی چارج اور وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کو زیر بحث لایا گیا اور حالیہ جون 2024 میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے پاس ہونے والے بجٹ پر مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا گیا، جس میں وکلاء ویلفیئر کی مد میں فنڈز کا کوئی بجٹ نہ رکھا گیا اور نہ ہی اجرا کیا گیا۔ ان شارٹ 6 پوائنٹس کے اوپر پوری کیبنٹ نے اتفاق کیا۔ ایگزیکٹو ممبرز بھی موجود تھے انڈر دی لیڈرشپ آف منیر بٹی صاحب۔ وہ پوائنٹس میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ، کابینہ لاہور بار فوری طور پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کرے اور متنازع نوٹیفیکیشن کی واپسی کے لیے معزز وکلاء کی طرف سے بھرپور مطالبہ کرے گی۔ کابینہ لاہور بار وکلاء کی طرف سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور حکومت پنجاب سے میگا جوڈیشل کمپلیکس کا مطالبہ کرے گی۔ کابینہ لاہور بار حکومت سے وکلاء کے ہسپتال کو فوری طور پر شروع مکمل کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ حکومت سے وکلاء اور سائلین کے لیے ایوان عدالت کے ساتھ متعلقہ جگہ پر پارکنگ پلازا فوری طور پر تعمیر ہوگا۔ جوڈیشل کمپلیکس سیشن کورٹ فیز 2 میں وکلاء چیمبرز کی فوری طور پر تزئین و آرائش کی جائے۔ حکومت کی طرف سے نہیں بنانے جانے والی تحصیلوں کے مقدمات تحصیل ماڈل ٹاؤن سے واپس سول کورٹ بھیجے جائیں۔ کابینہ لاہور بار اس حوالے سے مکمل طور پر عزم کرتی ہے کہ وہ وکلاء کے مطالبات پورے ہونے تک مسلسل جدوجہد کرے گی۔ احتجاج اور رائے اقدام اٹھانے کا بنیادی حق محفوظ ہم رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحبات سے توقع کرتے ہیں کہ وہ لاہور بار کی معزز رکن بھی ہیں، اس لیے وہ اپنی بار کے درپیش مسائل کو حل کروانے کے لیے بہتر اقدام۔ پاکستان میں پہلی بار ایشین مکس مارشل آرٹس گیم میں لاہور بار کے ممبر ایڈوکیٹ ذوالقرنین خان نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ پاکستان میں ہونے والی ایشینز گیم میں 22 ممالک کے ایتھلیٹس نے شرکت کی تھی۔ ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ذوالقرنین خان ایڈوکیٹ نمائندگی کر رہے تھے۔ لاہور بار کے صدر منیر حسین بٹی اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے اسپورٹس مین ذوالقرنین خان کو 1 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا۔ صدر لاہور بار منیر حسین بٹی کا کہنا ہے کہ ہماری بار کے ممبر ذوالقرنین خان نے گولڈ میڈل حاصل کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری وکلا برادری کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ صدر صاحب نے بہت بڑا ایک جسٹر دیا ہے اسپورٹس مین آف لاہور بار ایسوسی ایشن کے لیے کہ آپ اسپورٹس میں ایکٹیو ہوں، اور الحمدللہ میرے صدر صاحب نے پوری کیبنٹ کی بہاف پہ 1 لاکھ روپے کا انعام اپنے ذوالقرنین جو اسپورٹس کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، انہوں نے لاہور بار کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور صدر صاحب کی اس کاوش کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر صاحب کا جو ہے بڑا مشکور ہوں کہ یہ خود ایونٹ کے بیچ میں گئے، نہ صرف انہوں نے میری یہاں پر حوصلہ افزائی کی بلکہ ایونٹ کے بیچ میں گئے، میری فائٹ کو دیکھا۔ یہ میرے لیے بڑی کسی ادارے کے کسی جو برادری ہوتی ہے اس کے پیچھے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، جب آپ کو وہ سپورٹ کرے تو میرے خیال سے اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہوتی۔ میں مشکور ہوں جناب منیر بٹی صاحب کا کہ آپ آئے اور آپ نے یہ مجھے کیش پرائز دیا، اس سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور میں آگے بہت موٹیویٹ ہوا۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ یہ ذوالقرنین خان صاحب جو ہیں جی لاہور بار ایسوسی ایشن کے ہمارے معزز ممبر ہیں اور یہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور یہ لاہور بار ایسوسی ایشن کا بلکہ وکلاء کا فخر ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے یہاں باکسنگ ہوئی جس میں تقریباً 20 سے زیادہ ممالک نے شرکت کی اور اس میں انہوں نے گولڈ میڈل جو ہے وہ لیا ہے، تو اس کے اوپر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بھائی کا ذوالقرنین کا، جنہوں نے لاہور بار ایسوسی ایشن کی عزت میں اضافہ کیا اور اسپورٹس مین اسپرٹ کا ایک جو میسج دیا ہے تمام وکلاء کو۔ اس حوالے سے میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو
انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم جو یہ جو سپورٹس گالا کروانے جا رہے ہیں اس کا ہم نام ہی ذوالقرنین سپورٹس گالا رکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے بھائی کے نام سے یہ سپورٹس گالا ہوگی اس سال. اور اکتوبر کا سارا مہینہ پورے صوبے میں جتنے بھی ہمارے بار ایسوسیشن ہیں 133 سب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ لاہور بار ایسوسیشن کی سپورٹس کے اندر شامل ہوں، اور جو ہے آپس میں ایک بھائی چارہ اور محبت کا تعلق بھی بڑھے گا، اور وکلا کے اندر جو ہے ایک ماحول اور ایک فضا جو بنے گی محبت کی اور یکجہتی کی اور ایک سپورٹس مین اسپرٹ کی، اس سے ہم سب کی سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک بہترین عزت بڑھے گی. اور اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر کا سارا مہینہ جو ہے ہماری سپورٹس کمیٹی ہیڈڈ بائی رانا عمران سرور صاحب جو ہیں وہ تمام سپورٹس کو ہیڈ کریں گے، اور پھر باقی ہماری ساری کابینہ جو ہے مختلف اسائنمنٹس جو ہیں ان کو لے کے چلے گی، اور ایک ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ ہمارا ہر کیبنٹ ممبر اس کے اندر پورا اپنا رول پلے کرے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ رجسٹریشن شروع ہو جائے گی، اور تمام میں نے ابھی ہدایت ایتھنز میں مرکز دعوت اسلامی فیضان مدینہ میں سنتو برا اجتماع منعقد ہوا، جس میں پاکستان سے خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا اطاری نے خصوصی طور پر شرکت کی. دعوت اسلامی یونان کے مرکز فیضان مدینہ ایتھنز میں سنتو برا اجتماع منعقد ہوا، جس میں پاکستان سے خصوصی طور پر 2 روزہ دورے پر یونان تشریف لائے مبلغ دعوت اسلامی خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا اطاری نے روزمرہ زندگی کو سنت اور شرعی طریقے سے گزارنے کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو قلب سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے گزارتا ہے. خلیفہ امیر اہل سنت کا بیان سننے اور ان سے ملاقات کے لیے یونان میں مقیم تمام مکتوب فکر کے افراد کے علاوہ یونان کے دور دراز علاقوں سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور شرکت کی. خلیفہ امیر اہل سنت نے ایتھنز کے مرکز فیضان مدینہ میں قرآن تعلیم اور نماز کی درست ادائیگی کے لیے کلاسز کے اجرا کا بھی اعلان کیا، تاکہ یونان میں مقیم مسلمان بالخصوص نئی نسل کے جوان اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تقریب کے اختتام پر انہوں نے امت مسلمہ دین کی سربلندی اور وطن عظیم پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. خلیفہ امیر اہل سنت یونان کے دینی دورے پر انفرادی اجتماعی طور پر نیکی کی دعوتیں دینے کے لیے مختلف شخصیات مبلغین دعوت اسلامی سے ملاقاتیں بھی کریں گے. جو وہ مرتد ہو گئے تھے، دوسرے کہ جو مرتد ہو گیا تو وہ پھر صحابی نہ تھا، اور بعض پر ایسے تھے کہ جنہوں نے دوبارہ جو وہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور ایمان لے آتے اور پھر تعداد مزید وہ مسلمان رہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ منافقین یہ کلمہ پڑھتے تھے مگر چونکہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل سے نہیں، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل سے تصدیق ہوگی، دل سے مہر ہوگی تو ایمان ہوگا. زبان سے اقرار اگر ہے اور دل سے اگر تصدیق نہیں ہے تو ایمان نہیں ہوگا. ایمان کے لیے ضروری ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لاہور سے ہمارے نمائندے ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق موزہ سکیاں کے پٹواری اکمل نے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا. پٹواری اکمل کا منشی عثمان پٹوار خانے میں اپنے مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائلین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پٹواری اکمل اور اس کے منشی عثمان نے 5 بدماشوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، جو کہ لوگوں سے بدماشی کے زور پر پیسے بٹورتے ہیں. عوام نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کرپٹ اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی. لاہور سے ہمارے نمائندے ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق قلعہ گجر سنگھ کے پٹوار خانہ کا پٹواری سلیم اور اس کا منشی سائلین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا. اپنے مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائلین رشوت اور مافیا سے تنگ آ گئے. ہمارے نمائندے ندیم شاہ کو ایک سائل شکیل نے بتایا کہ وہ فرد برائے ریکارڈ کی نقل لینے آیا تو کرپٹ پٹواری سلیم اس کے منشی نے فرد برائے ریکارڈ نکلوانے کے بعد 10,000 روپے کی رشوت طلب کر لی. سائل نے کہا کہ وہ غریب محنت کش ہے، وہ اتنی رقم نہیں دے سکتا، جس پر پٹواری سلیم اور اس کے منشی نے غریب سائل کو دھکے دے کر دفتر سے باہر نکال دیا. پٹوار خانے اپنے مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائلین نے حکومت پنجاب سے رشوت خور پٹواری سلیم اور اس کے منشی کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے.
لاہور چیمبر آف کامرس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی جنرل زاہد مبشر شیخ اور صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انورب تھے۔ پروگرام کا اہتمام ندیم پہلوان جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ لاہور، کنوینر لاہور چیمبر آف کامرس اور جوائنٹ سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ لاہور مہا آصف نے کیا تھا۔ پروگرام شرکا نے شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ اس موقع پر خواتین کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس پر بھی بات کی گئی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی پروگرام میں خصوصی شرکت کی۔ پروگرام میں مس سعدیہ، مس مریم، نائب صدر کینٹ لاہور، شہزادی گلفام، ڈی ایس پی اور مس شبنم ایڈوکیٹ نے شرکت کر کے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد اظہر خان کی ہدایات پر ریاض احمد خان اکوڑا سرکل ایس ڈی پی او کا تھانہ اکوڑا ہٹے کی حدود میں فقیر بابا کے سالانہ عرس میلے کا دورہ کیا۔ نگاہ حسین ایس ایچ او نے اکوڑا سیکیورٹی کے متعلق بریفنگ دی۔ یاد رہے کہ عرس آج شام سے شروع ہو کر کل دوپہر تک جاری رہے گا۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں سے ملاقات کی، ہدایت کی کہ الرٹ رہ کر اپنی حفاظت کو مقدم رکھتے ہوئے عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ سیالکوٹ میں صوبائی محتسب پنجاب نے اوورسیز بین الاقوامی انٹرنیشنل صحافی رانا امتیاز احمد بٹی کی درخواست پر فوری انصاف فراہم کر دیا۔ محکمہ مال کے عملہ کو طلب کر کے رانا امتیاز احمد بٹی کے 4 کنال 11 مرلے ملکیتی رقبے کا قبضہ کرنے والوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہمارے بیورو چیف محمد شہباز باجوہ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں مقیم بین الاقوامی انٹرنیشنل صحافی رانا امتیاز احمد بٹی نے ریجنل آفس صوبائی مختص پنجاب میں درخواست دائر کی کہ میرے ملکیتی رقبہ 4 کنال 11 مرلے پر تحصیل پٹواری اور گرداور قبضہ مافیا سے ساز باز کر کے قبضہ کروا رہے ہیں، جس پر ریجنل ایڈوائزر صوبائی محتسب اعلیٰ سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ عطا محمد خان نے تحصیلدار عثمان غنی، گرداور خلیل احمد اور پٹواری محمد علی کو فوری طلب کیا۔ تحصیلدار اور گرداور کی غیر حاضری پر کارروائی کے آرڈر کیے اور پٹواری محمد علی کو کہا کہ رانا امتیاز احمد بٹی کے رقبہ سے فوری طور پر قبضہ مافیا کو باز ممنوع کیا جائے اور نشاندہی کروائی جائے، جس پر عمل کرتے ہوئے پٹواری محمد علی نے موقع پر پہنچ کر رانا امتیاز کے قبضے کا تعین کر کے نشاندہی کر دی ہے، جس پر بین الاقوامی صحافی امتیاز احمد نے صوبائی محتسب پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انصاف کے لیے مظلوم لوگ صوبائی محتسب پنجاب کے آفس آئیں، جہاں فوری انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اپردیپ سے۔ آن نیوز کے بیورو چیف ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق آج اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ٹائنز کمپنی کی طرف سے عظیم الشان سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس میں سی ای او محمد آصف نور کی زیر نگرانی ایوارڈز کی تقریب میں شاندار مجموعی وقار اور رخ میں اضافہ کیا گیا۔ ٹائنز لگژری کارڈ ایوارڈ اسپیشل ایلیٹ اور ٹائنز LIT عالمی فیملی کے اراکین کی شاندار کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا جشن مناتے ہیں۔ شاندار نیو مارکیٹنگ لیکچرر ایوارڈ، بہترین نیو کمر ایوارڈ، آؤٹ اسٹینڈنگ مینجمنٹ اور متعدد دیگر تسلیمات نئے مارکیٹنگ ماڈلز کی ترقی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بہت سے نمایاں افراد اور ٹیم کے نمائندوں کو ان کی غیر معمولی شراکت اور کارکردگی کے لیے اعزاز اور انعام سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے دوران اپنے کامیاب تجربات اور بصیرت کا اظہار بھی کیا۔ ہر ایوارڈ وصول کنندہ ٹائنز کی ترقی میں ایک اہم شخصیت ہے جو اپنی ذخانت، ہمت اور استقامت کے ذریعے مسلسل تحریک کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ ان کی کہانیوں نے موجود ہر مہمان کو متاثر کیا، ٹیلنٹ اور حوصلے کے جذبے کی مثال دی، تعریف کرتی ہے اور لوگوں کو بہترین کارکردگی کے لیے مسلسل کوشش کرنے کی ترغیب دے دی۔ چلتے ہیں قصور کی جانب، جہاں سے منصب علی بٹی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر قصور تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اپنی بیوی پر گرم پانی پھینک کر چہرہ جلانے والے خاوند کو گرفتار کر لیا۔ قصور پولیس کے مطابق گجو متا لاہور کے رہائشی عامر کی 32 سالہ بہن آسما کی شادی قصور کے نواح شیخ حماد کے ملزم آصف سے ہوئی تھی۔ 29 اگست کو گھریلو لڑائی جھگڑے پر ملزم آصف نے اپنی بیوی آسما پر ابلتا ہوا پانی پھینک دیا، جس پر آسما کا چہرہ جھلس گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئی، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ قصور صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر آسما کو اسپتال منتقل کیا۔ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او نے SHOs معروف خان کو ملزم کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم آصف کو گرفتار کر لیا۔ الحاج عبدالجبار بٹی کی رپورٹ کے مطابق شاہد علی ولد جعفر علی شیخ سکنہ ساندہ کی شادی شیر گڑھ کے عبداللہ ولد محمد حسین شیخ حجام کی بیٹی کی شادی طے پائی اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔
लाख और दीगर शादी के अखराजात की मद में मुबल्लग 3 लाख से जायद की रकम और दीगर पारजात सामान भी ले लिया। वक्त मुकर्रा पर शाहद अली दुल्हा शादियाने बजाते हुए शेरगढ़ चक कुरैशी पहुंचे तो पता चला कि दुल्हन की शादी पहले ही अपने रिश्तेदारों में कर दी गई है। दुल्हा बारात लेकर वापस आ गया। मुलजम ने रकम वापस के लिए मोहलत ली मगर वक्त मुकर्रा पर ना शादी की और ना ही रकम दीगर सामान वापस किया। इस फ्रॉड पर शेरगढ़ पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। मुद्दई शाहद ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO, DPO साहिवाल और ओकाड़ा से शादी का जानसा देकर रकम बटोरने वाले इस गैंग की फौरी गिरफ्तारी और रकम सामान की वापसी का मुतालबा किया है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। पासपोर्ट ऑफिस शेखुपुरा टाउट माफिया और सहूलतकारों के नरके में ज़राए से मालूम हुआ है कि असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शेखुपुरा राशिद सत्तार ने अपने कार खास जबार नामी शख्स के ज़रिए दाएं बाएं सहूलतकार बिठा रखे हैं जो फ़ोन पर राब्ते में हैं। कुछ नाम नहाद बहरूपीय पासपोर्ट ऑफिस के खैर ख्वाह बनकर शराफत का लबादा ओढ़े हुए शरीफ और सादालूह लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और करप्शन का बाकायदा हिस्सा अमला पासपोर्ट को देते हैं। पासपोर्ट का अमला टाउट माफिया के साथ मिला हुआ है जो बाहर से फ़ोन पर ही तस्वीर बनाने के अलहदा, लाइन के बगैर जल्द काम करने के अलहदा और नाजायज़ काम यानी अफ़गानी पासपोर्ट या बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लाखों रुपए रिश्वत के अवज़ डन कर लेते हैं। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि मुतलका महकमा जात भी करप्शन की इस बहती गंगा में अपना अपना करप्शन का हिस्सा वसूल करके खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने पर मजबूर हैं। बारहा ये बात सुनने को मिलती है कि अगर हमारा महकमा पुलिस ठीक हो जाए तो माशरे से किसी हद तक जराइम और करप्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं। महकमा पुलिस के चंद एहलकार भी रोजाना की बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिस की करप्शन को देखकर इनके मुंह में भी पानी भर आया तो मामला ऐसा बन गया कि पुलिस आती है और सहूलतकार एजेंटों से करप्शन का हिस्सा इकट्ठा करते हैं और मुलाजमीन की मुट्ठी गर्म कर दी जाती है। हमारी पुलिस चुपचाप अपना हिस्सा लेती है और वापस चली जाती है। ये डेली की बुनियाद पर हो रहा है जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। पासपोर्ट ऑफिस शेखुपुरा के बाहर एजेंटों की बादशाहत कायम, सरेआम करप्शन का बाजार गर्म, एजेंट की पर्ची के बगैर पासपोर्ट का वसूल मुश्किल हो गया है। पुलिस ने गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एक मुसर और मुनज़्ज़म कार्रवाई अंजाम देते हुए कराची क्राइम रिपोर्टर हफीज़ रहमान सियाल सरकारी ज़मीन को कब्जा माफिया से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। इस मुहिम में SSP मुनीर, DC मुनीर, एंटी इनरोचमेंट के एहलकारों और पुलिस की भरपूर मामनत शामिल थी। पुलिस की बड़ी तादाद ने गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ सख्त इक़दाम करते हुए गैर कानूनी ज़मीन पर कब्जा जमाने वाले माफिया के तमाम ठिकानों को ख़त्म कर दिया। इस कार्रवाई ने ज़िला मुनीर में कानून की बालादस्ती, सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को वाज़ेह किया है। ये मुहिम कानून नाफिज करने वाले इदारों की अज़म और काबिलियत का सबूत है और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि किसी भी ज़मीन इमलाक को हिफाज़त को यकीनी बनाया जा सके। अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नई तंजीम साजी मेरिट की बुनियाद पर की है। इस पार्टी में तंजीम साजी से पार्टी वर्कर्स बहुत खुश हैं। एयाज बर्डू, सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला सखर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कोर्ट थर पार्कर की तारीख में पहली बार घर घर जाकर मुफ्त इलाज जी सहूलियात दी जाएंगी। थर फाउंडेशन और शाहद अफरीदी फाउंडेशन ने दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। दोनों के ताउन से 2 जदीद तरीन मोबाइल हेल्थ क्लिनिक यूनिट चलाए जाएंगे। थर फाउंडेशन हस्पताल इस्लाम कोर्ट में मोबाइल हेल्थ यूनिट थर फाउंडेशन के हवाले करने के लिए दस्तावेज़ पर दस्तखत किए गए। मुनक्कद की गई एक तकरीब में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के CEO आमर इकबाल और शाहद अफरीदी फाउंडेशन के CAO जफर इकबाल ने दस्तखत किए। इस मौका पर आमर इकबाल ने थर फाउंडेशन और शाहद अफरीदी फाउंडेशन का तावन थर में सेहत की सहूलियात की फराहमी एक अहम कदम करार दिया। हम समझते हैं कि मियारी सेहत की सहूलियात तक आवाम की रसाई कोई मरात नहीं बल्कि सेहत के हवाले से ज़रूरियात को पूरा करना इनका बुनियादी हक है। आमर इकबाल मोबाइल यूनिट किसी भी हंगामी सूरत हाल के अलावा दूर दराज इलाकों में बीमारियों में मुब्तला मरीजों को ज़रूरी तबी इमदाद फराहम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।